اور ان الفاظ کی شروعات ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکل پڑے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں موت دے دی، مگر موت کے بعد پھر سے انہیں زندہ کر دیا۔ اب یہ آیت یہیں تک ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے متعلق اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ اپنے گھروں سے کیوں نکل بھاگے، اور موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا۔ اب ان تمام سوالوں کے جواب ملتے تو ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کون تھے؟ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، اور ایسے ہی ایک مرتبہ ابن عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، حالانکہ آپ نے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ بھی کیا، لیکن میں پھر سے پیچھے کھسک گیا۔ تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو مجھ سے پوچھا کہ ابن عباس، میں تمہیں کھینچ کر آگے کر رہا تھا اور تم پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو اس بات پر خوش ہو کر آپ علیہ السلام نے مجھے گلے لگایا اور میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس پوری کائنات کے حوالے سے جو بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، مثلا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ ابن عباس ہی سے مروی روایات ہیں۔ اور اسی لیے جب بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ضرور آ جاتی ہے کہ یقیناً اب بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی موت کے بعد جو زندہ ہوئے، وہ بنی اسرائیل کے کوئی لوگ تھے کہ جو ازرعات نام کے کسی شہر میں رہتے تھے، اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ازرعات میں کسی قسم کا طاعون یعنی کوئی وبا پھیل گئی، یعنی کہ پلیگ، اور یہ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں وہ مر نہ جائیں اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور کسی صاف، چٹیل اور ہوادار جگہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ لیکن موت تو پھر بھی انہیں آ ہی گئی، 2 فرشتوں کی چیخ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا اور ان سب کے جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گئے، اور تب وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا، اور پھر ان نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کی قسط کا سب سے دلچسپ حصہ۔ سب سے پہلا سوال کہ کون سے نبی تھے وہ؟ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا میں نے حزقیل علیہ السلام کے متعلق ریسرچ کی اور ایک بہت ہی زبردست نتیجے پر پہنچا۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ توریت یعنی کہ یہودیوں کی مقدس کتاب میں پورے ایک چیپٹر کا نام ہے دی بک آف ایزیکیل۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور نوٹس کیا کہ یہ ساری کی ساری کتاب دراصل حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب انہیں ویژنز کہہ لیں، مکاشفات کہہ لیں، الغرض یہ کہ وہ تمام 6 عجائبات کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے وہ بک آف ایزیکیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب بک آف ایزیکیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک مکاشفے یا ویژن کا نام ہے دا ویلی آف ڈرائی بونز، یعنی خشک ہڈیوں کی وادی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حزقیل ایک وادی سے گزرتے ہیں کہ جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے، پھر کھال چڑھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل انسان بن کر بالکل زندہ ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت ابن عباس نے اپنی تفسیر میں بتایا تھا۔ بائی دا ویز جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام باتیں آپ نے بہت غور سے سننی ہیں، کیونکہ اس وقت ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، اور آگے چل کر یہ تمام کڑیاں انشاءاللہ آپس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ مل جائیں گی۔ اب حزقیل علیہ السلام کا ایک ویژن یہ ہو گیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا۔ پھر ان کا دوسرا ویژن دی بک آف ایزیکیل کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ فیوچر میں آگے چل کر یروشلم تباہ ہوگا۔ تیسرا ویژن یہ تھا کہ یروشلم تباہ ہونے کے بعد یہودی غلام بنیں گے۔ چوتھا ویژن یہ تھا کہ غلام بننے کے بعد یہودی ایک بار پھر سے آزاد ہوں گے۔ پانچواں ویژن یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ مسجد کہ جسے ہم یعنی مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور جسے یہود ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، وہ ایک بار پھر سے بنے گا۔ اور چھٹا ویژن کہ جو شاید سب سے زبردست اور سب سے طاقتور ہے، وہ یہ تھا کہ حزقیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان رتھ اڑ رہی ہے، رتھ یعنی کہ چیریٹ، جسے 4 جاندار کھینچ رہے ہیں۔ ایک جاندار کا چہرہ آدمی کی طرح ہے، جبکہ دوسرے کا چہرہ شیر کی طرح، تیسرے کا چہرہ بیل کی طرح ہے، اور چوتھے کا چہرہ عقاب کی طرح۔
اور یہ رتھ ایسی تھی کہ جیسے سونے کے پہیوں کے اندر بھی پہیے بنے ہوئے ہوں، اور ہر پہیے پر لاتعداد آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اس رتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اے حزقیل، تم ایک نبی ہو اور تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اوکے، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے بڑے بڑے پہیے کہ جن پر آنکھیں ہی آنکھیں بنی ہوئی ہوں، اور جنہیں بڑے بڑے پروں والے چار جاندار کھینچ رہے ہوں۔ یقیناً یہ کوئی عظیم الشان فرشتہ تھا کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور نو ونڈر کہ بائبل میں جہاں جہاں فرشتوں کے انسانوں سے بات چیت کا ذکر ہے، وہاں وہاں گفتگو شروع ہوتی ہے فیئر ناٹ سے، یعنی کہ ڈرو نہیں، کیونکہ اب سمجھ آتا ہے کہ اس طرح کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر کسی پر بھی بہت آسانی کے ساتھ دہشت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ ایک فرشتہ ہی تھا؟ حالانکہ یہ قسط دیکھنے کے بعد میری بات کو ویریفائی کرنے کے لیے اگر آپ بک آف حزقیل کھولیں گے تو وہاں آگے لکھا ہوا ہوگا کہ حزقیل نے دراصل خدا سے بات کی تھی۔ تو میرے پاس دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایسے ہی ایک فرشتے کا ذکر دراصل ایک اسلامک اکاؤنٹ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عقیل، عقیل کے ایک بیٹے تھے مسلم، اور مسلم کے بیٹے تھے محمد بن مسلم، اور وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے چار منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا منہ گدھ جیسا، تیسرا منہ بیل جیسا، اور چوتھا منہ شیر کے جیسا ہے۔ وہ فرشتہ بادلوں کے اوپر اپنی رتھ میں اڑتا پھرتا ہے، اور جب وہ اپنی رتھ پر ہنٹر چلاتا ہے تو اس سے بجلی کڑکنے کی جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً یہی وہ فرشتہ تھا کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ حزقیل نے خدا کو دیکھا تھا، تو یہاں وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے خود سے کہیں نہیں کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی بک آف حزقیل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، بلکہ اس کتاب کو اس وقت لکھا گیا تھا کہ جسے دا پیریڈ آف دی گریٹ اسمبلی کہتے ہیں، یعنی کہ جب یروشلم تباہ ہو گیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، تو اس چھینا جھپٹی کے دوران یہودیوں کا سارا مذہبی لٹریچر اور قانون تباہ و برباد ہو گیا تھا، گم گیا تھا، اور تب 120 بڑے بڑے یہودی علماء اور مفسرین نے مل کر اپنی اپنی یادداشتوں سے توریت لکھی تھی، اور تبھی باقی توریت کے ساتھ بک آف حزقیل بھی لکھی گئی تھی۔ اور جب کہیں ان لوگوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز شامل کیے تو یہ آخری ویژن اس قدر پاورفل اور عظیم الشان تھا کہ وہ لوگ یہ لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکے کہ حزقیل نے دراصل خدا کو دیکھا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک پاورفل فرشتہ تھا۔ بائی دی ویز آپ کو یاد ہوگا کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے دوران فرشتوں پر میں نے پورا ایک چیپٹر لکھا تھا کہ جس میں اسپیشلی اس فرشتے کے متعلق بھی کافی ڈیٹیلز تھیں، اس لیے اگر آپ ان طاقتور فرشتوں کے متعلق مزید بھی جاننا چاہیں تو وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔ اب بک آف حزقیل اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے مکاشفات جاننے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات نوٹس کی کہ یہ 6 ویژنز عام انسان کے نہیں بلکہ ڈیوائن نوعیت کے ہیں، انتہائی پاورفل نوعیت کے ہیں، آسمانی نوعیت کے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا، آسمان میں اڑتے فرشتوں کو دیکھنا، یروشلم کا تباہ اور پھر آباد ہوتے دیکھنا، مستقبل کی خبریں دیکھنا۔ اور حزقیل علیہ السلام کے ان ویژنز کو دیکھ کر یہودی کیا سمجھے کہ یقیناً حزقیل علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے کہ جس سے وہ چھپی ہوئی دنیایں دیکھ رہے تھے، کہ جس سے وہ آسمان میں اڑتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اڑا کرتے تھے۔ اور اسی لیے یہودیوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام میں ایک خاص انٹرسٹ لینا شروع کر دیا کہ آخر وہ کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ رتھ والے ویژن میں جہاں 4 جاندار آسمان میں اڑتے ہوئے ان پہیوں کو کھینچ رہے تھے، توریت میں ان کا نام حیوت آیا ہے، یعنی کہ عربی میں حیات یعنی کہ زندہ، اور اسی لیے میں نے بھی جاندار یعنی حیات کا لفظ یوز کیا تھا۔ اور ان کے وہ 4 منہ 4 ڈائریکشنز میں جانے کے لیے تھے۔ اب یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یقیناً حزقیل کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم تھا کہ جس سے وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے، وہ ان کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے مطابق وہ علم تھا حروف کا علم، الفاظ کا علم، خدا کے چھپے ہوئے ناموں کا علم، اسم اعظم کا علم۔ اور رتھ کے لیے یعنی کہ وہ چیز جسے حزقیل نے آسمان میں اڑتے دیکھا تھا، اس کے لیے توریت میں استعمال ہوا لفظ ہے مرکبہ، یعنی کہ رتھ کا سفر، اور اس سے عربی کا لفظ رکب نکلا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس میں سواریاں بیٹھیں، یا پھر مراکب یعنی سواری۔ اور یہاں سے شروع ہوئی علم الحروف کی ایک بہت بہت پرانی اور بیسک پریکٹس، مراقبہ، یعنی کہ ایک روحانی سفر، ایک ایسا سفر کہ جس میں نظر نہ آنے والی چیزوں کو ویژن کی طاقت سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، ایک ایسا آئیڈیا
کہ جس سے ایک امیجنری رتھ میں بیٹھ کر انسان آسمانوں کی طرف چلا جائے، ایسے جانداروں کے ذریعے کہ جو انتہائی پاورفل بینگز ہیں۔ یہودیوں کو یہ چیز روحانیت کی معراج لگنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ویژنز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، اور آج بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کا مزار کے جو عراق میں ہے، یہودیوں کی اہم ترین مذہبی سائٹس میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو یہ بھی علم تھا کہ آسمان کا سفر کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ سفر کے کرنے والے کا خاص چیزوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسے وہ نام پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ حیوت یعنی آسمان میں اڑنے والے ان انتہائی پاورفل فرشتوں کو کنٹرول کر سکے، اسے وہ الفاظ پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ اس رتھ کو اڑا سکے۔ یہودیوں کے مطابق وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے مطابق وہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمانوں میں گئے، اور یہودیوں کے مطابق وہ نام تھا اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام کہ جس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب اسم اعظم کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اسم اعظم پتہ چل جائے تو تم پانی پر چلنے لگو اور تمہارے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں۔ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں جانتا امام ابو حنیفہ نے یہ بولا یا نہیں بولا، لیکن آج اسم اعظم کے متعلق گہرائی سے ریسرچ کرنے کے بعد میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا تو اللہ کی قسم بالکل سچ کہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اسم اعظم کا ذکر دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں ہی کتنی جگہ پر بتایا گیا ہے کہ اسم اعظم کے اندر کیا طاقت ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے اسے وہ چیز ضرور دی ہے۔ ایگزیکٹ یہی سیم حدیث سنن نسائی میں بھی ہے کہ جب کسی نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے، اور جب کبھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کچھ مانگا ہے وہ اسے ضرور عطا ہوا ہے۔ ایگزیکٹ یہی حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے ذریعے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن کون سا نام ہو سکتا ہے وہ؟ جیسے جیسے میں اسم اعظم کے متعلق ریسرچ کرتا چلا گیا ویسے ویسے میرے اندر اسے جاننے کی پیاس بھی بڑھتی چلی گئی، اور اب جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں انہیں سن کر آپ نے حیران رہ جانا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ اب حالانکہ یہ واقعہ مستدرک للحاکم میں ہے، یعنی حدیثوں کی وہ کتاب کہ جس میں لکھی ہوئی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی حدیثیں ہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے کہ میں نے اس کے راوی کے متعلق بھی علیحدہ سے ریسرچ کی تھی کہ وہ کیسے تھے، کیا واقعی وہ راوی ریلائبل تھے، اور وہ راوی بھی سکا نکلے، یعنی کہ 100% ریلائبل، کہ جن کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے والے وہ تابعی ہیں حضرت عمیر ابن سعید النخعی۔ عمیر ابن سعید ایک تابعی تھے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ 2 فرشتے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے وہ الفاظ بتا سکتے ہو کہ جن کے ذریعے تم آسمانوں میں جاتے ہو اور پھر زمین پر واپس آتے ہو؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ راز اسم اعظم ہے کہ جو ہمیں آسمانوں میں لے جاتا ہے اور واپس زمین کے اوپر لے آتا ہے۔ اب اس عورت نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے بھی اسم اعظم پتہ چل جائے، مگر فرشتے اسے وہ نام بتانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن آخر اس عورت نے پوری کوشش کر کے انہیں منا ہی لیا، اور جب اس نے اسم اعظم پڑھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو واقعی آہستہ آہستہ اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھنے لگے، اس کی آسمان کی طرف پرواز شروع ہوئی، اور اسی وقت ایک فرشتہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، اور اس عورت کو بھی یہ سزا ملی کہ اسے آسمان کی طرف لے جا کر وہاں مسخ کر دیا گیا۔ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے ہوں گے۔ اٹس امیزنگ۔ بائی دی ویز اس روایت میں یہ تو نہیں آتا کہ وہ کون سے 2 فرشتے تھے، لیکن سم ہاؤ میرا ماننا ہے کہ وہ دونوں ہاروت اور ماروت تھے، لیکن واللہ عالم۔
پھر آپ کو سورہ نمل کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود بڑے بڑے سرداروں سے پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ اب قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ایک عفریت کھڑا ہوتا ہے، عفریت یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پاورفل کلاس، اور وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں اس قدر پاورفل ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ لیکن یہ بات سن کر دربار میں موجود ایک اور شخص بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر میرے پاس تو وہ طاقت ہے کہ اس سے پہلے اے سلیمان کہ آپ اپنی پلکیں جھپکائیں میں وہ تخت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگلی ہی آیت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا پایا۔ لیکن وہ شخص کون تھا اور کون نہیں، اس بارے میں ہمیں زیادہ کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ ورچولی کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ شخص جنات میں سے تھا یا انسانوں میں سے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا نام آصف ابن برخیہ تھا اور ان کی طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا۔ انہیں اسم اعظم کا علم تھا کہ جس سے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے، اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں اور 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم سکالر، فقیہ اور عالم تھے، شاید آپ نے ان کا نام بھی سن رکھا ہوگا۔ انہوں نے احادیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، المعجم الکبیر طبرانی، کہ جو 25 والیومز میں ہے، اور ابو العباس احمد ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ طبرانی کو 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اسم اعظم ہی کی تلاش میں نے المعجم الکبیر کو بہت توجہ سے اسٹڈی کیا تھا اور دیکھا کہ امام طبرانی نے اسم اعظم پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ المعجم الکبیر اور ابن مردویہ کی تفسیر دونوں میں اسم اعظم کے متعلق یہی طاقت ملتی ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ اسم اعظم، وہ نام سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو قرآن پاک میں سے بھی اسم اعظم کے متعلق بتاؤں گا۔ سورہ اعراف کی 175 اور 176 نمبر دونوں آیات ہی بڑی پراسرار ہیں، اور یہ بھی بالکل سٹینڈ الون آیات ہیں، یعنی ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کرتی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اس شخص کے متعلق بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر وہ ان سے دور نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، سو وہ شخص گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ ونس اگین یہ دونوں آیات قرآن پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہیں کہ وہ کون شخص تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دی تھیں مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اس راز کو جاننے کے لیے میں نے کئی تفاسیر کو اسٹڈی کیا ایک ساتھ، سائڈ بائی سائڈ، اور تقریباً ہر جگہ ایک کامن بات ضرور دیکھی کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہی ہیں کہ جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اپنی نشانیاں دی تھیں۔ اس شخص کا نام بلعام بن باورا بتایا جاتا ہے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ تمہیں اسم اعظم کا علم ہے، تم میرے لیے دعا کرو کہ میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں۔ بلعام نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور ایسا ہی ہوا، اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی اور اپنے حسن کے ساتھ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بننے لگ گئی۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر اس کے سامنے جھکنے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہونے لگی، اور تب بلعام نے بد دل ہو کر اسم اعظم کے ذریعے اس کی بدصورتی کی دعا کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک بدصورت کتیا جیسی لگنے لگ گئی۔ مگر پھر اپنے بچوں کے لان تان کے بعد بلعام نے ایک بار پھر سے اسم اعظم کا استعمال کیا اور وہ عورت اوریجنل شکل میں دوبارہ واپس آ گئی۔ یوں اس شخص کو اسم اعظم کی طاقت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کا علم اس سے واپس لے لیا گیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کے رتبے بلند کر دیتے، لیکن وہ تو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ حدیث نبوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مسند ابو یعلا، یہ کتاب 13 والیومز میں ہے اور اس میں 7,500 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں حافظ ابو یعلا ایک حدیث سناتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے درمیان سب سے زیادہ خوف اس شخص سے آتا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے بعد پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اپنے اس ریسرچ ورک کے دوران میں نے ایک روایت ایسی بھی دیکھی کہ جہاں قارون کا ذکر تھا کہ دراصل قارون نے بھی اسم اعظم ہی کے ذریعے اپنے دولت کی دعا کی تھی، اور اس کی دولت میں اچانک اتنا اضافہ ہو گیا کہ القصص میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی طاقتور لوگ مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ اسی لیے
تو جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اے قارون اتنا فخر نہ کر بلکہ اس دولت سے اپنی آخرت بھی سنوار، تو غور کریں کہ آگے سے قارون نے کیا جواب دیا تھا۔ القصص کی 78 نمبر آیت کے مطابق اس نے جواب دیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم سے مجھے ملا ہے، اسم اعظم کے علم سے۔ اسم اعظم کے متعلق ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جو ہے تو تھوڑا سا طویل، لیکن اسے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس واقعے کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے بھی دل کو چھو لے گا۔ اور یہ واقعہ سنانے والے ہیں بذات خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔